اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ ماہ رمضان المبارک ماہ تہذیب نفس ہے، ماہ بندگی خدا ہے، ماہ توبہ ہے، ماہ استغفار ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم خدا سے مناجات کریں، دعا کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، قرب خدا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ خدا نے اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے اور جنت کے دروازوں کو خدا کھول دیتا ہے اس ماہ کے اندر۔ یہ مہینہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تہذیب نفس کا مہینہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے خطبہ شعبانیہ میں فرماتے ہیں۔ ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے خطبہ میں رسول خدا فرماتے ہیں، اے لوگو ایھا الناس، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکت، رحمت اور مغفرت کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہینہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا، اور بعض میں اس میں تھوڑی سی تغییر کے ساتھ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی اس کی فضیلت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمائی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے تمام لمحات عبادت میں شمار ہوتے ہیں روزے دار کے۔ مثلا اس دن کے تمام دنوں سے بہتر اور اس کے تمام راتوں سے بہتر ہے، اس کا ہر لمحہ تمام لمحات سے بہتر ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، تمہیں اس مہینے میں خدا کی مہمانی میں مدعو کیا گیا ہے، تمہیں اس کی کرامت سے نوازا گیا ہے۔ اس مہینے میں تمہاری ہر سانس تسبیح ہے، تمہاری نیند عبادت ہے، تمہارا عمل قبول ہے اور تمہاری ہر دعا مستجاب ہے، قبول ہے۔ شرط یہ ہے کہ خدا سے سچی نیت اور پاکیزہ دل کے ساتھ یہ دعا کرو۔ اور بھی ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں نزول توریت، نزول انجیل، نزول زبور، نزول قرآن مجید اسی ماہ کے اندر ہوا۔ اسی طرح اگر مناسبات کو دیکھا جائے تو ہمسر پیغمبر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بھی اسی مہینے کے اندر ہے، اور حضرت امام علی علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ بھی اس پر برکت اور رحمت اور پر مغفرت مہینے کے اندر ہے۔ تو ہم خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ میں، اس پاکیزہ ماہ میں جو کہ ماہ دعا ہے، ماہ مناجات ہے، اس ماہ کے اندر ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ حق ادا کر سکیں ماہ رمضان المبارک کا جو ہمارے اوپر ہے، کہ خدا نے اس ماہ کی جو فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو درک کر سکیں اور اعمال صالحہ کو انجام